روز وفاقی بجٹ پیش کیا گیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صحافی اور سینئر معاشی تجزیہ کار فرحان بخاری صاحب، اور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سندھ آباد گارڈ بورڈ کے سینئر نائب صدر محمود نواز شاہ صاحب. آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈسکشن کا آغاز کریں گے فرحان صاحب آپ سے. مجموعی طور پر آپ کو یہ بجٹ کیسا لگا؟ کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اہم نکات کیسے ڈسکس کریں گے آپ؟ جی شکریہ. وزیر خزانہ نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دل میں غریب کا دل دھڑکتا ہے، لیکن جو صورتحال بجٹ میں نظر آ رہی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. حکومت کا جو تخمینہ ہے کہ اگلے سال افراط زر کی شرح 11.5% ہوگی، اس پہ اب تک جو رد عمل آئے ہیں بیشتر ماہرین اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ مہنگائی کی بنیاد تو رکھی جا چکی ہے. پیٹرول، گیس، بجلی کے نرخوں میں یہ جو انرجی مکس جسے کہتے ہیں، یہ اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوگی. پھر آپ بجٹری میجرز کو دیکھیں اگر، تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی لسٹ غالباً آئی ایم ایف سے آئی ہے اور مانوان اسے لسٹ کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اس میں اپنی سوچ جو ہونی چاہیے اور بڑی حد تک ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. زراعت کے بارے میں جن اقدامات کا ذکر ہے بجٹ میں، مثلا یہ سیلز ٹیکس ٹریکٹرز پہ کم ہو گئے اور بیجوں پہ کم ہو گئے، اصل مسائل زرعی معیشت کے بڑے گھمبیر ہیں اور وہ دوسرے ہیں. حکومت کسانوں کو سپورٹ کرنے میں سالہ سال سے ناکام رہی ہے. صوبوں کی حد تک ایکسٹینشن سروسز غیر فعال ہو کے رہ گئی ہیں. اس کے نتیجے میں، ان اقدامات کے نتیجے میں شاید کچھ ماڈل فارمرز یا ماڈرن فارمرز یا بڑے پیسے والے لوگوں کو تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو کہ وہ امپورٹس پہ کچھ بچت کر لیں یہ سیلز ٹیکس کی غیر موجودگی میں، لیکن عام کسان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی آپ کی ہیڈ لائنز میں، نیوز میں جو آپ نے کلپ دکھایا ایک نواب شاہ کا غالباً، جہاں پہ جو کسان ہیں وہ پریشان ہیں کیونکہ چاول کی مونجی. محمود نواز شاہ صاحب بھی موجود ہیں. محمود صاحب، اس سے پہلے فرحان صاحب بات کر رہے تھے کہ بجٹ جو آیا ہے تو زراعت کے شعبے میں کوئی خاطر خواہ اعلانات نہیں کیے گئے. وفاقی بجٹ میں فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور زرعی شعبے میں جدت لانے کے لیے 11 ارب روپے رکھے گئے تاکہ زرعی ایکسپورٹ کو مزید بڑھایا جا سکے. کیا کسان خوش ہیں اس سے؟ جی دیکھیں، جو کاشتکاری کے بیسک مسئلے ہیں، جو آپ کی بیسک 5 کموڈیٹیز ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی پروڈکٹیوٹی اور ییلڈ بڑھانے کے لیے، اور جو سطحی مسئلے ہیں جس طرف فرحان صاحب نے بھی ذکر کیا، انفارچونیٹلی اس طرف آپ کو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی. میں آپ کو ایک صرف مثال دے دیتا ہوں. علاوہ گندم کے، جس کا بیج آج ویسے ہی فالٹی ہو گیا ہے، باقی ساری کموڈیٹیز کے بیج، ہم ایک ایگریکلچرل ملک ہیں جس کے 43% لوگ ڈپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر، اور فوڈ سیکیورٹی اور دیگر چیزیں، وہ ساری آپ کے پاس بیج باہر سے امپورٹڈ بیج ہیں جو آپ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے اگر اسٹرکچرل ایشوز ہوں گے تو مسائل دور کرنا زراعت میں بڑا دقت ہوگی ان ساری چیزوں کو دیکھ. بالکل، اور ان کا حل کیا ہے اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. شاہ صاحب ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن.